ٹرمپ نے اپنی اس غرور کے اندر، تکبر کے اندر، چونکہ پاور کے اندر پاور کا مطلب بھی تکبر ہے، غرور ہے، تو اس نے چونکہ پاور گین کی ہوئی ہے، اور اس پارٹی کا ہمیشہ سے ہی وتیرہ رہا ہے. جب انہوں نے عراق پہ جنگ مسلط کی تب یہی پارٹی تھی، افغانستان پہ جنگ مسلط کی تب یہی پارٹی تھی. ان کا مشن ہی جنگ کرنا ہے، اور شاید وہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہمیں پذیرائی حاصل ہوگی. ابھی آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں کہ یہ اس شخص کو، یہ اپنے آپ کو مطلق العنان بادشاہ سمجھ رہا ہے، ہم نے تو اس کو الیکٹ کیا ہے ایز اے پریزیڈنٹ، ایز اے خدمت گزار، جیسے منسٹر کہتے ہیں ادھر برٹش ڈیموکریسی میں، کہ وہ منسٹر کا مطلب خادم ہوتا ہے، خدمت کرنے والا، گویا کہ عوام کے حقوق کا تحفظ کرنے والا. امریکہ میں جو پریزیڈینشل سسٹم ہے اس کے اندر اس کا جو، وہ تو سمجھ بیٹھا ہے کہ اب یہ پاگل پن ہے، اس کو نارمل آدمی تو نہیں کہا جا سکتا. جو وہ کر رہا ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، جو وہ بول رہا ہے، کبھی اس کا جیسے پاگل یا میڈ، یا وہ آپ کہہ لیں کہ جو اب نارمل آدمی ہوتا ہے، جو انسین ہوتا ہے، جو اپنے سینسز میں نہیں ہوتا، جو بولتے وقت اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ واٹ آئی ایم ٹاکنگ، واٹ از گوئنگ آؤٹ آف مائی ماؤتھ. تو یہ سارا جو صورتحال ہے اسی میں ابھی ہے. جو جیسے ہم نے کل اپنی پچھلی گفتگو میں بات کی تھی کہ ایم بی ایس کے خلاف اس نے اس طرح بدتمیزی کی ہے، تو وہ سارا آپ، جبکہ اس کو یہ پتہ ہے، اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں پاورفل ہوں، اس وجہ سے میں 1000 ارب ڈالر ان سے لے گیا ہوں، اب مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اسرائیل کے ساتھ ہوں میں، ساری دنیا کو میں جیسے مرضی اپنی انگلیوں پہ نچاتا رہوں. اسی زوم میں، اسی غلط فہمی میں، حالانکہ پچھلے یہ ریولوشن آیا ہے ایران کے اندر، مذہبی ریولوشن آیا ہے، تو جب سے اب تک ٹھیک ہے پابندیاں انہوں نے لگائے رکھی ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے ایران پر اٹیک کرنے کے بارے میں نہیں سوچا. ایران پر اٹیک کرنے کے بارے میں انہوں نے کبھی نہیں سوچا، کبھی بھی کسی بھی پارٹی نے نہیں سوچا. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ان کا تو وتیرہ ہی رہا ہے کہ جارج بش تھا بڑا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا تھا جو بش جونیئر تھا، اس نے بھی اسی طرح کیا ہے. تو اچھا، ابھی جو مظاہرے ہو رہے ہیں ادھر، تو اس میں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم خادم ہو، تمہارے بادشاہ نہیں ہو کہ تم مطلق العنان ہو کہ جو تمہارے منہ میں آئے، جو تمہارے ہاتھ میں آئے، جیسے تم چاہو کرتے رہو، اور ساری دنیا کا جو ہے امن اور سکون اور ساری معیشت جو ہے وہ تم نے اسٹیک پر لگا دی ہے، خطرے میں مبتلا کر دیا ہے. سارا جو نظام ہے دھرم برم کر دیا ہے. پیٹرول، ڈیزل، جو آئل ہے، پرائسز وہ کہاں چلی گئی ہیں. اب وہ ایک نارمل آدمی تو اس کو نہیں کہا جا سکتا نا کہ وہ جو جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہا ہے. تو بہرحال اب امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو جس طرح ایران امریکی اڈوں پر حملے کر رہا ہے، ادھر عرب کی جتنی اسٹیٹس ہیں ان میں ان کے اڈوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، دیٹ از گڈ اسٹیپ، اچھی بات ہے. یہ یہاں سے اس کو نکالنا چاہیے، اور اپنی جتنی انویسٹمنٹ ہے امریکہ کے اندر کی ہوئی ہے انہوں نے، ان کو ادھر واپس لائیں، اپنے ملکوں کے اندر پاکستان کے ساتھ کولیبوریٹ کریں. پاکستان ماشاءاللہ اتنا اللہ نے صلاحیت دی ہے، اور ایٹمی پاور ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلحے کے لیے جو ادھر سے مدد مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، اس کی بجائے پاکستان کے ساتھ مل کر اس انڈسٹری کو، اس جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ایکوپمنٹ ہے، اس حوالے سے جو اسلحہ سازی ہے، میزائل سازی ہے، اور جتنی بھی فوج کو بنایا جا رہا ہے، جتنی ڈیٹرنس کے جو بھی جتنے بھی ذرائع ہیں، وہ سب پاکستان کے ساتھ مل کر ان کو کرنے چاہیے. تمام عرب ملکوں کو اکٹھا کریں، ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، مسلمان اپنی ایک پاور شو کریں. وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا رہے، لیکن مسلمان جب سب مل کر ایک پاور بن کر سامنے آئیں گے، ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. ایران اگر اکیلا ان کے سامنے کھڑا ہو کر ان کو نتھ ڈالی رکھی ہے اس نے ساری زندگی، اور ابھی بھی ڈالے ہوئے، ابھی بھی اندر خانے امریکہ ہی چاہ رہا ہے کہ یہ مذاکرات ہو جائیں، اور ایران پلہ نہیں پکڑا رہا. اب اگر ایران کو مرنے کا خوف ہوتا ہے، جس کو مرنے کا خوف ہی نہ ہو، تو ٹھیک ہے، جو ہونا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہو گیا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیٹس سی واٹ ہیپنس. تو جیسے رحمت صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح بالکل ایسے ہی بات
تو ان کو خوف نہیں ہے، ان کے اندر خوف نہیں ہے، ان کا جب مرنے کا خوف ختم ہو جائے انسان کے اندر تو پھر وہ ہر کام کر گزرتا ہے، پھر وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ خوف ہی انسان کو کسی کی منت ترلے اور اس کے پاؤں میں گرانے میں کرتا ہے۔ تو جب انسان نے اپنی زندگی کا وہ اس نے اتار ہی دیا کہ مرنا تو ہے، تو عزت سے مر جاؤ، اس ذلت سے، اس کے سامنے گڑ گڑانے سے، جھکنے سے، اس سے مدد مانگنے کی بجائے عزت سے مرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور مسلمان تو سرمایہ ہی شہادت ہے، بچ گیا تو غازی ہے، مر گیا دنیا سے چلا گیا تو موت آ گئی تو شہید ہے۔ اور مرنے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم پھر اب اس کو مردہ نہ کہو جو میری راہ میں مارے گئے۔ تو اب اس میں ٹھیک ہے امریکہ کے جو اپنے پس پردہ جو اس کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کے مقاصد وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایران چونکہ ایک مذہبی مملکت ہے، اسی طرح افغانستان پہ، عراق پہ، ساری جگہوں پہ وہ چاہ رہا ہے کہ میرا جو قبضہ ہو جائے۔ اب انہوں نے جو یہ پانی کے ذخائر پہ اور اسی طرح جو حملہ کر کے، تو مقصد ان کا ڈرانا ہے کہ عراق بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، تو اس کو ٹیبل پہ لایا جائے تاکہ وہ ہمیں کوئی سیف ایگزٹ دے دے، کوئی سیف فیس سیونگ دے دے۔ تو اس کے لیے فیس سیونگ کے لیے صاف ظاہر ہے ہم تو نہیں چاہتے، کوئی بھی نہیں چاہتا، سینسیبل آدمی جو ہے، کوئی بھی نارمل عقل مند صاحب شعور آدمی تو نہیں چاہتا کہ ایک بھی انسانی جان کا ضیاع ہو اور عمارتیں تباہ ہوں یا نقصان ہو یا یہ سارا کچھ ہو۔ تو اس کے لیے جیسے ماشاءاللہ پاکستان کوشش کر رہا ہے، اور 4 وزرائے خارجہ دوسرے ممالک کے اور بھی خارجہ وزرائے خارجہ آئے ہیں اور ادھر بیٹھ کر اس کے مسئلے کے حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایران چونکہ پلہ نہیں پکڑا رہا، تو اب اس نے ادھر پانی پہ حملہ اس لیے کر دیا ہے کہ چلو اس بہانے سے اس کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے کہ ابھی پانی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ تو وہ تو کربلا کو ماننے والے ہیں، انہوں نے تو کربلا کی جو اس یاد میں وہ اپنے آپ کو زخمی اور چھلنی کر لیتے ہیں۔ وہ مذہبی اور مسلکی مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے، الگ بات ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، نہ اس حوالے سے ہم کسی کو غلط صحیح کرتے ہیں، یا سنی بریلوی دیوبندی وہابی شیعہ۔ اس وقت ہم تو عام حالات میں یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو مسلمانوں میں تفرقہ بازی ہو گئی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ فلاں ہے، یہ عباسی ہے، یہ چکڑالوی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ساری تقسیم مسلمان اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کیا تقاضا کرتا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین، اسلام نے، اللہ نے تو تمہیں اسلام کا، مسلمان کا نام دیا ہے، اب تم اللہ کے دیے ہوئے نام کو چھوڑ کر کوئی اور نام پسند ہے تو وہ تمہاری مرضی ہے۔ اب ہم تمہاری اس سوچ کے پیچھے لگ کر اپنا وہ اسلام والا، مسلمان ہونے والا جو لیبل ہے وہ اپنے سے نہیں اتاریں گے۔ اگرچہ اس سلسلے میں ہمیں یہاں پر مذہبی جو لوگ ہیں ان کی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے، لیکن کیا کریں؟ جو حق اور سچ ہے وہ تو بولنا ہی پڑے گا، وہ کہنا ہی پڑے گا، کیونکہ اس سے مسلمان اس وقت شدید اضطراب کا شکار ہے، مسلمان کمزوری کا شکار ہے۔ ایران اور عرب کا آپس میں جو ویر ہے یہ سب کو پتہ ہے، لیکن اس وقت سعودی عرب نے انتہائی دانش مندی اور عقل مندی کے ساتھ ایران پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، جبکہ اس کو انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہوگا امریکہ کی طرف سے کہ بھی تم ریٹیلیٹ کرو۔ اور اسی طرح ایران نے بھی بہت سمجھداری کے ساتھ صرف امریکی اڈوں پر حملہ کیا ہے، صرف امریکی جگہوں پر حملہ کر کے اور اپنے دفاع کے حق کو استعمال کیا ہے۔ اس نے وہ نہ عمران کا کوئی مقصد ہے کہ وہ کوئی عرب کو نقصان پہنچائے یا قطر کو پہنچائے یا دبئی کو پہنچائے یا سعودی عرب کو پہنچائے، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ ایک انتشار کی جب کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس میں ہر بندہ پھر اپنا جو بھی جس کا داؤ لگتا ہے وہ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مسلمان بہرحال جب ایک جان ہو جائیں گے، یکمشت ہو جائیں گے، اس وقت بہرحال تھوڑا سا سمجھداری سے کام لے کر اور ان معصوم جانوں کو جو بیچارے اس ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا کی معیشت اب جو تیل کے جیسے حالات چل رہے ہیں، آگے جیسے پاکستان میں بھی بات چل رہی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، تو زندگی اجیرن کرنے والی بات ہے نا۔ اب ایک بے وقوف، ایک جاہل اور ایک
ایک میڈ آدمی، ایک انسین آدمی. تو یہ ہے ساری صورتحال، بڑی کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے. اللہ کریم آسانیاں فرمائے پوری امت مسلمہ پر، انسانیت کا اللہ بھلا فرمائے، اور اس عذاب اور اس پاگل سے اللہ کریم ہماری جان چھڑائے. ایک انسین آدمی ہے جو حالات کو بگاڑتا چلا جا رہا ہے بلا وجہ، جبکہ مقصد کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا.